الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ بقرہ کی 83ویں آیت کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے اور والدین سے، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے اچھا برتاؤ کرو گے، لوگوں سے بھلی باتیں کہو گے، نماز کو قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے۔ پھر تم میں سے ماسوائے چند آدمیوں کے باقی سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک تم اس عہد سے اعراض کر رہے ہو۔ گو بظاہر یہ خطاب یہود مدینہ سے ہے، تاہم یہ ایسے احکام ہیں جو ہر شریعت میں غیر متبدل رہے ہیں۔ جیسے ہر شریعت میں اور ہر نبی نے ایک کلمہ سکھایا، لا الہ الا اللہ، اسی طرح یہ احکام بھی اگرچہ کہ یہ حکم جو لا الہ الا اللہ، اس میں تو تبدیلی کی انہوں نے اور شرک کی آمیزش کی اور اس کو تبدیل کیا، لیکن تبدیل کرنے کے باوجود لا الہ الا اللہ کی نشاندہی پھر بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ معاملات جو یہاں پر ڈسکس کیے جا رہے ہیں یہ غیر متبدل رہے ہیں ساری شریعتوں میں، اور اسی طرح یہ ہماری شریعت میں بھی بعینہ موجود ہیں۔ رہا عہد کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے عہد شکنی کا قصہ، تو یہ ان کی عادت ثانیہ بن چکی تھی اور ان کی تاریخ ایسی عہد شکنیوں سے بھری پڑی ہے۔ تو یہ احکام جو اس میں واضح کیے گئے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وہی ہمارا خالق و مالک ہے اور خالصتاً اسی کی عبادت ہم نے کرنی ہے۔ اور یہ حکم بار بار بیان کیا جاتا ہے کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ ہی کی کرنی ہے، اور انسانوں کی اکثریت اس میں گمراہ ہو چکی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کا معبود جانتے ہیں، ظاہراً بھی اور باطناً بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ بظاہر سجدہ تو اللہ کو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں اللہ کے علاوہ سجدے بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف عبادت کرنے کے لیے رجوع
کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور اسی طرح شرک کی بھی نفی کی ہے، وہاں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر آیا ہے۔ اور یہاں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ تمام شریعتوں میں غیر متبدل رہا ہے یہ حکم۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ والدین کے کیا حقوق ہیں۔ اور پھر والدین ٹاپ پریارٹی میں ہیں، اور اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ رشتہ داروں سے جڑے رہنا ہے اور ان کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، اور ان کی دل آزاری نہیں کرنی، اور اسی طرح پھر آگے یتیموں کے حقوق ہیں۔ یتیموں کے حقوق جو ہے وہ غصب نہیں کرنے ہیں، اور ان کو معاشرے میں VIP پروٹوکول دینا ہے۔ پھر اسی طرح مسکینوں سے اچھا برتاؤ ہے، یہ بھی ٹاپ پریارٹی میں رکھنا ہے۔ اور ایک آیت میں تو جہنمیوں نے جب جنتیوں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی، تو ان میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور نماز تو وہ پڑھتے نہیں تھے، ساتھ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تو یہ وجہ بن گئی ان کی جہنم میں جانے کی۔ تو یہاں بھی آگے ذکر یہ ہو رہا ہے کہ مسکینوں سے اچھا برتاؤ کرو گے، لوگوں سے بھلی باتیں کہو گے، نماز کو قائم کرو گے، خیر پھیلانا، لوگوں سے اچھی گفتگو کرنا، اور دل آزاری سے بچنا، اور اس کے بعد پھر مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ دیتے رہو گے۔ پھر آگے زکوٰۃ کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ تو پھر اسی طرح ماسوائے چند آدمیوں کے باقی سب اس عہد سے پھر گئے۔ تو کچھ لوگوں نے اس کی پابندی کی، باقی عہد سے پھرنا جو ہے یہ بنی اسرائیل کی عادت تھی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔